السلام علیکم، میرا نام ہے محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ جائیں۔ ویسے تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں یہی سنا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، مگر آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ شیطان کے بھی دشمن ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے نبی آخر الزمان، ان کی بارگاہ میں شیطان خود حاضر ہوا۔ تو آپ نے شیطان سے پوچھا کہ تمہارے دشمن بھی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میرے 15 دشمن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کون کون سے؟ یہ روایت جو ہے نا وہ حضرت فقیہ ابو الليث جو ہیں سمرقندی، انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے کوٹ کی ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ تمہارے 15 دشمن کون کون سے ہیں، تو اس نے کہا سب سے پہلے دشمن تو آپ خود، یعنی کہ شیطان کے سب سے بڑے اور پہلے دشمن جو ہیں وہ ہمارے پیارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد جو شیطان کا دوسرا دشمن ہے وہ ہے متواضع مالدار۔ متواضع کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیلنس، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو فقر میں پھنسا ہوا ہے اس کو ہر وقت جو ہے نا وہ یہ یاد ستا رہی ہے، مصیبت کھا رہی ہے کہ یار میرا گزارا کیسے ہوگا، اور نہ ایسا جو بالکل عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے، ایک متواضع مالدار۔ تیسرا ہے سچا تاجر۔ دیکھیں آج ہمارے یہاں جو ہے نا بے ایمانی کو وجہ بنا لیا گیا ہے اس کے اندر پروفٹ کے لیے۔ آپ کسی دکاندار سے یہ بات کریں گے یار کہ ایمانداری سے کام کرو، لین دین میں اچھے رہو، تو آپ کو بتاتا جی چلتا ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا جی، ضروری ہے، آپ کو کیا پتہ ہم کیسے چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں غور کریں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ سچا تاجر میرا دشمن ہے۔ اب شیطان سے دشمنی آسان تو نہیں ہو سکتی نا۔ شیطان سے دشمنی کا مطلب یہ کہ آپ کی اللہ سے دوستی ہے، تو اللہ سے دوستی کی آپ کو قیمت بھرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاہکی کبھی کم ہو سکتا ہے آپ کا پروفٹ مارجن کم ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی سیل کم ہو جائے، مگر آپ کو شیطان سے دوستی تو نہیں کرنی، کیونکہ یہ دنیا تو آخر کسی نہ کسی سیکنڈ میں ختم ہونی ہے، مگر وہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور چوتھا جو تھا وہ اس کے اندر تھا، چوتھا جو تھا اس میں تھا عادل بادشاہ۔ فورتھ ون عادل بادشاہ حکمران۔ اب بادشاہ تو نہیں، اب ہمارے پاس پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ان کی مطلب جو سچائی ہے، کیا ان کی صداقت ہے، اور یہ شیطان کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ شیطان کے دوست ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے پوری قوم کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، میں آج صبح بھی سن رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں صرف امریکہ کی غلامی کی وجہ سے ایران سے فیول نہیں لے سکتے۔ ایران سے وہ فیول 15 روپے لیٹر میں یہاں آ سکتا ہے اور ہمیں مل سکتا ہے، مگر ہم وہ وہاں سے نہیں لے رہے ہیں، ہم اس کو 250 روپے لیٹر اپنی عوام کو دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نوکری کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں، ہم عادل نہیں ہیں، ہمارے پاس جو حکمران ہیں وہ بالکل عادل نہیں ہیں۔ یہ شیطان کے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ مگر شیطان کے اگر کوئی سچا حکمران ہو، جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابوبکر صدیق اور ہمارے آقا اور بہت سے اچھے لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں، وہ سب اللہ کے دوست اور شیطان کے دشمن تھے۔ پانچواں جو ہے وہ خشوع کرنے والا عالم جو ہے وہ، اور ایک خشوع کرنے والے عالم میں کافی فرق ہے۔ عالم کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے، جس نے کتابیں پڑھی ہیں، جس نے ان کو سمجھا ہے، وہ عالم ہے۔ مگر خشوع مطلب واک دا ٹاک، وہ جو کہتا ہے اس کے اوپر اس کا عمل ہے، پھر وہ خشوع والا عالم ہے۔ اس کے بعد ہے خیر خواہی کرنے والا مومن۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مگر آج ہم اتنے پرفتن دور میں زندہ ہیں کہ سگا بھائی بھی جو ہے نا وہ بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی بہن بھائی غریب ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو خیر خواہی سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے صرف بہن بھائی سے، یعنی مومن کسی بھی انسان کی جو ہے نا خیر خواہی کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کر سکتا، صبر کرتا ہے، تحمل میں رہتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد جو 7واں ون ہے وہ رحم دل مومن، کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ 8واں ون جو ہے توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، غلطی تو ہم سے ہوتی ہی ہے، مگر ہم جب غلطی کا احساس ہوتا ہے ہم توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو توبہ کا نصیب ہونا بھی ایک خوش قسمتی ہے، مگر جب توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو اس پہ ثابت قدم اگر آپ ہو جاتے ہیں، وہ گناہ دوبارہ نہیں کرتے، تو آپ شیطان کے دشمن ہیں۔ شیطان آپ سے بھاگتا ہے، وہ سوچتا ہے یار اس نے یہ کیا کیا، اس کی جان جاتی ہے ایسے بندے جو اپنی توبہ پہ ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 9واں ون ہے حرام سے پرہیز کرنے والا۔ جیسے ہم نے اوپر تاجر کے بارے میں ذکر کیا کہ اس وقت جس میں ٹائم میں ہم زندہ ہیں نا، میں نے مطلب میری جاب ایسی ہے کہ میں بہت زیادہ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں، تو میں نے دیکھا لوگ حرام حلال میں فرق ہی نہیں کرتے، بس ان کو ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے
کہ پیسے آنے چاہیے. وہ کہاں سے آئیں گے, وہ اچھے آئیں گے, وہ برے آئیں گے, ان کا جو ہے وہ حرام ہے حلال ہے, ان کو ان سے فرق ہی نہیں پڑتا, وہ بس پیسے کما رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ پھر شیطان کے دشمن تو نہیں ہو سکتے. اور ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسئلے ہیں, ہماری لڑائیاں جھگڑے بے سکونی کی وجہ یہی ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. 10th ہے ہمیشہ باوضو رہنے والا. ایک اور حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ باوضو رہنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور باوضو جو انسان رہتا ہے وہ شیطان جو ہے نا اس کا دشمن اس لیے ہے کہ جب انسان وضو میں ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہے, تو ایک فرشتہ اس پہ جو ہے نا اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے, تو شیطان اس کا کچھ کر نہیں سکتا. اور اس کے بعد 11th ہے کثرت سے صدقہ کرنے والا. دیکھیں لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں, مگر میں نے ایسے بد نصیب لوگ دیکھے جن کے پاس ملینز ہیں, مگر وہ اپنی جان کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنے کھانے کے لیے 1 روپیہ نہیں لگا سکتے. بجائے اس کے کہ وہ پیسہ ان کے کام آتا ہے, وہ پیسے پہ چوکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ وہ چوکیدار نہیں کریں گے, پیسے کو اپنا مال نہیں اللہ کا مال سمجھیں گے, اللہ کے عطا سمجھیں گے, اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے لوگوں پر, غریبوں پر, مسکینوں پر, حقداروں پر خرچ کریں گے, بہن بھائیوں پر خرچ کریں گے, تو آپ شیطان کے دشمن ہو جائیں گے. اور اگر آپ شیطان کے دشمن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں. مطلب یہ ایک بالکل ایکویشن ہے, A = B, B = C. اٹ مینز A = C. اگر آپ شیطان کے دشمن ہیں تو آپ اللہ کے دوست ہیں, اور اگر آپ اللہ کے دوست ہیں تو آپ شیطان کے دشمن ہیں. تو اگر آپ یہ ڈیسیجن آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو مال اکٹھا کر کے بینک بیلنس چھوڑ کے مرنا ہے, یا اپنی آخرت کے لیے اچھا مال اچھی جگہ پہ خرچ کر کے مرنا ہے. اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا. اچھا برتاؤ کرنے والا نظام اللہ شیطان کا دشمن ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہوں گے, صبر کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. مطلب اس کی ایگزامپل, ابھی جب میں آفس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا جیسے گاڑی ٹرن کی پیچھے سے ایک رانگ بائک والا بھائی آ گیا, وہ آ کے ڈرائیور کے ساتھ الجھ گیا, ڈرائیور اس کے ساتھ الجھنے والا تھا. تو میں نے اسے ڈرائیور سے کہا یار ہولڈ آن, کچھ نہیں ہوا, اور تھینک یو, سوری, چلتے ہیں. حوصلہ کریں. اگر وہ تحمل نہیں کریں گے, وہ روڈ پہ گاڑی کھڑی کریں گے, وہ اتریں گے, لڑیں گے, گریبان پکڑیں گے, لوگوں کا ٹائم ضائع کریں گے, ایک افراتفری کھڑا کریں گے. اور مسلمان سے مسلمان کا لڑنا ایک بہت منحوس چیز ہے, اس کے بڑے نقصانات ہیں. اس کے بعد جو ہے لوگوں کا نفع پہنچانے والا. لیکن بڑی روایتیں ہیں کہ اسلام میں ہماری روح ارض پہ ایسا وقت آیا کہ جب مال بیچنے والا جو تھا وہ تھوڑے میں بیچنے کو تیار تھا, اور لینے والا مہنگے داموں میں لینے کو تیار تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا چاہتے تھے, ایک دوسرے کو نفع پہنچانا چاہتے تھے. اس کے بعد ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا حافظ. ہمارا ویسے یہ بھی ایک المیہ ہے, لوگ حفظ کرتے ہیں, جب حفظ سٹارٹ کرتے ہیں تب وہ بہت پڑھتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, ہم اپنے پیرنٹس کی مغفرت کر سکیں گے, ہمارے سر پر نور ہوگا. مگر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, جب حفظ ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا داری میں گم ہوتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں. تو صرف حفظ کرنے سے نہیں, شیطان کو دشمن بننے کے لیے ضروری ہے, یعنی اللہ کا دوست بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے اگر قرآن پاک حفظ کیا تو آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں. میں نے جتنی صورتیں یاد کی ہیں میں انہیں نماز کے اندر یا دن کے اندر آگے پیچھے دہراتا رہتا ہوں. روز جتنی مجھے زبانی آتی ہیں تقریباً تمام صورتیں ایک دن میں یا 2-4 دن میں ریوائز لازمی ہو جاتی ہیں. میں حافظ نہیں ہوں, بٹ جتنی مجھے آتی ہیں وہ 22, 24, 25 وہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد یہ ہے جناب تہجد گزار. کیا کہنے جی تہجد گزاری کے. تہجد گزار ہونا کوئی آسان تھوڑی ہے. ہمارے تو معاشرے میں اینڈرائڈ جب سے ایک ایسی لعنت اتری ہے کہ آدمی رات کو 10 بجے بستر پہ لیٹتا ہے سونے کے لیے, لیٹ کے موبائل کا نیٹ آن کرتا ہے اور فیس بک یا یوٹیوب یا کوئی سنیک ویڈیو یا ٹک ٹاک کھولتا ہے, اور بس پھر باقی کی ساری رات ڈانس کلپس, مزاحیہ کلپس, کامکس, سٹوریز, تھرلز, ایکشن موویز دیکھنے میں گزر جاتی ہیں. مطلب اور جب صبح کا ٹائم آنے والا ہوتا ہے نا, جب صبح برکت کا ٹائم تہجد سٹارٹ ہوتی ہے, 2-2:30 بجے والے کا ٹائم ہوتا ہے, تب اس بھائی کو نیند آ جاتی ہے اور وہ اس وقت سو کے صبح کی نماز بھی قضا کرتے ہیں. صبح 8 بجے اٹھ کے پھر وہ دنیا کے کام میں بھاگ جاتا ہے. تو اگر آپ کو اللہ کا دوست بننا ہے اور شیطان سے دشمنی کرنی ہے تو آپ کو تہجد گزار ہونا چاہیے. تہجد گزاری ایسا نہیں ہے کہ آپ مہینے میں 1 دن اٹھے تہجد پڑھ لی, باقی پورے 29 دن آپ نے فرض بھی نہ پڑھی. عبادت وہ ہوتی ہے جو آپ کنسسٹنٹلی کرتے ہیں, کنسسٹنسی رہتی ہے. عمل جیسا بھی ہے, تھوڑا ہے زیادہ, اگر وہ کنسسٹنٹ ہے تو اس کی بڑی زیادہ وقت ہے, اس کا بڑا اجر ہے. مگر یہ ہے کہ آج نفل بھی پڑھ دیے, کل فرض بھی گئے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ شیطان کے 15 دشمن. میں نے آپ کو بتائے, کوشش کریں کہ آپ شیطان سے دشمنی کر لیں. اگر آپ نے شیطان سے دشمنی کی نا تو آپ کی اللہ سے دوستی پکی ہے, اور اگر آپ کی اللہ سے دوستی پکی ہے تو آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی, اور مومن کے لیے کامیابی آخرت کی ہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.